کہ حج جو ہے وہ سیئات کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج مبرور کیا، حج مقبول کیا، راجع کا یوم ولدت امہ، وہ اس طرح واپس اپنے گھر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی پیدائش کے دن جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، چند عمل ایسے ہیں جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک ہے کلمہ پڑھنا، جس سے کلمہ پڑھ لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ پھر دوسرا حج جس نے کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر تیسرا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو حج سیئات کا کفارہ ہے۔ پھر حج قبولیت دعا کا سبب ہے۔ حرم شریف میں 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ سید الانبیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حاجی کی کتنی خوش نصیبی ہے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ مایوس نہ ہو یہ میرے اللہ کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ۔ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے اللہ کا گدا، مانگ ارے مانگ۔ محروم رہے گا نہ کوئی ان کے کرم سے، ہے جوش میں دریائے عطا، مانگ ارے مانگ۔ اللہ سے اللہ کو مانگوں گا نیازی، ہو جائے اشارہ کہ دعا، مانگ ارے مانگ۔ تو بندہ وہاں دعا مانگتا ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو ہے وہ ذریعہ تذکیر ہے۔ ذریعہ تذکیر کا کیا مطلب کہ بیت اللہ کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، جیسے مکان کو دیکھ کے مکین یاد آتا ہے، ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ اور یہ دستور ہے کہ جب کوئی محبوب کو نہ دیکھ سکے تو محبوب کی متعلقہ چیزوں کو دیکھ کے وہ دل کو تسلی دیتا ہے۔ بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کے کمرے میں جا کے سکون محسوس کرتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے سکون محسوس کرتی ہے۔ میرا بیٹا یہ کپڑے پہنتا تھا، یہ چپل پہنتا تھا، یہ کام ایسے کرتا تھا، یہ کام ایسے کرتا۔ اسی طرح جب مومن اللہ کے گھر کو جا کے دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی کیا شان کبریائی ہے اور اس کی کیا شان دل ربائی ہے۔ حاجی اللہ کے دیدار کے لیے پھرتا ہے فقیر بن کے، وہاں بکھرے بال ہوتے ہیں، احرام پہنا ہوا ہوتا ہے اور خوشبو لگا نہیں سکتا، سلے کپڑے پہن نہیں سکتا، کبھی صفا کبھی بنا جاتا ہے، وہاں سے عرفات جاتا ہے، واپسی مزدلفہ ٹھہرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے۔ پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، خانہ بکانہ در بدر، کوچا و کوچا کو بکو۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ یہ سفر کرتا ہے۔ پھر یہ جو حج ہے یہ بندے کے لیے ذریعہ تطہیر ہے۔ تطہیر کہتے ہیں پاک کرنے کو، کہ حج بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگی ہوتی ہے، کپڑا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ اس کو چند چکر دیتی ہے،
اور میل جدا کر کے صاف کپڑا باہر نکال لیتی ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے نا، یہ دلوں کی واشنگ مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی کو بلاتے ہیں، وہ 7 چکر طواف کے لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی میل اس سے ہٹا کے اس کے دل کو پاک کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ www.darsequran.com